یا محمد عربی شمدد پیزار لگے دا مدینی منوری دخلی خار لگے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع ہے تعزیت کا مسنون طریقہ. تعزیت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے تسلی دینا، دلجوئی کرنا، صبر کی تلقین کرنا. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ فوتگی کے بعد یا تدفین کے بعد میت کے گھر والوں اعزا و اقربا کہ ہاں جا کر ان کو تسلی دیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کو صبر کی تلقین و ترغیب دیں، ان کے حق میں اور میت کے حق میں اچھے اور دعائیہ جملے کہیں. مصنف ابن عبد الرزاق میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مصیبت اور پریشانیوں میں تعزیت کے لیے، تسلی اور صبر کی تلقین کے لیے جاتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مصیبت زدہ کی تعزیت کی ترغیب دیتے تھے. تعزیت جس طرح مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو؟ جواب دیا، میت کے گھر سے. میں میت پر رحم کی دعا اور گھر والوں کی تعزیت کے لیے گئی تھی. علامہ شامی نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المختار میں لکھا ہے، عورتوں کے لیے جانا مستحب ہے، بشرط یہ کہ جانے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. پردے کا اہتمام کر کے جائے تو درست ہیں. تعزیت سے مقصود دو باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، میت کے گھر والوں کو تسلی، صبر کی تلقین، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی ترغیب. نمبر 2، میت کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا. تعزیت بذریعہ خط، فون بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی عذر سے بندہ خود نہیں جا سکتا تو کسی کو بھیج کر تعزیت کریں، یا خط بھیج دیں، یا موجودہ زمانے میں فون اور میسج کے ذریعے تعزیت کریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کے متعلق ایک تعزیت نامہ لکھا، جس کے ابتدائی چند جملے یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سلام علیک فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، اما بعد فاعظم اللہ لک الاجر والہمک الصبر ورزقنا وایاک الشکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے، صبر کی توفیق دیں، اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے. تعزیت الگ چیز ہے اور نماز جنازہ الگ. نماز جنازہ میت کا حق ہے، جیسا کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ان میں ایک جنازے میں شریک ہونا، جبکہ تعزیت ورثاء کا حق ہے. جس طرح جنازے میں
گھر کا سربراہ اگر شرکت کرے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ اسی طرح تعزیت بھی اگر گھر کا ایک فرد کرے تو باقیوں کی طرف سے کافی سمجھی جائے گی۔ تعزیت کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ تو فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی علمگیری میں لکھا ہے کہ تعزیت کا وقت فوتگی سے لے کر 3 دن تک ہے اور 3 دن کے بعد مکروہ ہے۔ البتہ جو بندہ ان دنوں میں مسافر تھا یا ان کو اطلاع نہ مل سکی وہ 3 دنوں کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے۔ پھر ان 3 دنوں میں صرف ایک مرتبہ تعزیت کرنا مسنون ہے، ایک سے زائد مرتبہ مکروہ ہے۔ میت کے گھر والے میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ صرف عورت اپنے خاوند پر 10 دن اور 4 مہینے سوگ منائے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد صاحب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے پاس گئی۔ انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگا کر ایک لڑکی کو لگائی، پھر اپنے دونوں رخساروں پر بھی مل لی۔ اس کے بعد کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی قطعاً حاجت نہ تھی، میں نے تو ایسا صرف اس بنا پر کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے۔ تعزیت کے موقع پر مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اس کا معنی یہ ہے جو لیا یعنی جو فوت ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو کچھ دیا وہ بھی اس کی ملکیت ہے، ہر ایک چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، پس صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ ایک اور دعا بھی منقول ہے، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ اللہ تعالیٰ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہارے صبر کا بہترین صلہ عنایت فرمائے اور آپ کی میت کی بخشش کریں۔ چونکہ تعزیت کا مفہوم غم و رنج کو ہلکا کرنا ہے اور بندہ رب کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اور مصیبت کو ثواب سمجھ کر برداشت کرے تو اس مفہوم کو کسی بھی لفظ سے ادا کر دے تعزیت کا ثواب پالے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے کسی کی تعزیت سے اتنی تسلی نہیں ہوئی جتنی ایک دیہاتی صحابی کے قول سے تسلی ہوئی۔ اس نے اشعار میں تعزیت کی اور فرمایا کہ اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صبر کیجئے کہ ہم آپ کی وجہ سے صبر کریں، اس لیے کہ بڑوں کو صبر کرتا ہوا دیکھ کر چھوٹے صبر کرتے ہیں، صبر کرنے پر آپ کو اجر ملے گا۔ وہ آپ کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوا وہ ان کے لیے آپ کی بنسبت زیادہ نفع بخش ہیں۔ تعزیت کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، یعنی جو شخص مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا جتنا مصیبت زدہ کو
اس کے صبر کرنے پر جو ثواب دیتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ تعزیت کرنے والے کو دے گا۔ اسی طرح ابو برزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من عزا ثقلا کوسیا بردن فی الجنت، یعنی جو شخص ایسی عورت کی تعزیت کرے جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں عزت کی چادر اڑائی جائے گی۔ یہ دونوں روایتیں ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔